اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین ناظرین کرام بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 5ویں تاریخ ہے۔ ہم آپ سب کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ خدا آپ کی تمام اطاعت عبادات قبول فرمائے۔ ہم سب کی کلاسز آن لائن چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لاک ڈاؤن میں ہیں اور کرونا وائرس کی بنا پر پوری دنیا میں بہت سے ممالک اس وائرس کے ضد میں ہے اور جس بنا پر تمام جگہ لاک ڈاؤن ہے، تو ہم اپنی تمام کلاسز کو دوسرے انسٹیٹیوٹ کے مانند آن لائن چلا رہے ہیں۔ ہم آپ سب کو اس کلاس میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ یہ کلاس آج ہم اعتقاد، آئیڈیالوجی اور بلیف اور عقیدے کے اوپر لینے جا رہے ہیں۔ بہت سے سوالات ہم اور آپ کے سامنے ہیں، وہ یہ کہ ہم کیوں ہمارے کیا ضرورت ہے ہم کہ ایک دین کے پیرو بنیں، یا ہم خدا کے بارے میں کیوں جانیں؟ کیا بغیر دین کے انسان کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی؟ کیا ممکن ہے کہ انسان بغیر دین کے بہتر زندگی بسر کرے؟ اس طرح اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کیوں ہم خالق کائنات کے بارے میں جانیں؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں کہ جو ہم اور آپ کے سامنے ہیں کہ وحی کس کا نام ہے، خدا ہم سے کس طرح بات کرتا ہے، پیغمبر کی شریعت کیوں ہمارے لیے حجت ہے، یا یہ دین قیامت تک کے لیے کامل دین ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو آج کل ہمارے جوانوں کے سامنے ہیں اور جو آج کل بہت سے ایسے افراد کے سامنے ہیں جو مختلف سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں۔ آج میں ایک مہم سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ اس کلاس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کائنات کے بنانے والے کے بارے میں کیوں پڑھیں۔ خلاصہ ہم اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کائنات کے خالق کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں جانیں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی بنا پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ خالق کائنات کے بارے میں پڑھیں اور سوچیں اور فکر کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام اور جوانان عزیز، علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر ہم اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں ان چیزوں پر سوچنے پر کہ خالق کائنات کون ہے۔ کہ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر علم اور آگاہی سے عشق و محبت، یعنی ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں، جاہل رہنا نہیں چاہتے۔ جب ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں، اطراف میں بہت سی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اطراف میں ہم جیسے انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرن ہیں، پرن ہیں، آسمان ہیں، زمین ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، خلاصہ اس پوری کائنات جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اور جب جانتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں، کچھ چیزوں کا خالق انسان ہے، کچھ چیزوں کا خالق انسان نہیں ہے۔ تب سوال ذہن میں آتا ہے پھر اس کا خالق کون ہے؟ زمین کا خالق کون ہے؟ آسمان کا خالق کون ہے؟ سورج کا خالق کون ہے؟ چاند کا خالق کون ہے؟ تو انسان خود مجبور ہو جاتا ہے ایک چیز پر سوچنے کہ ان سب کا خالق کون ہے۔ تو خلاصہ ہمارے اندر موجود علم اور آگاہی اور جستجو کی جو حص ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ ہم اور آپ اس خالق کائنات کے بارے میں جانیں۔ دوسری چیز حص سے شکر گزاری ہے، اے سینس آف گریٹیٹیوڈ، یعنی ہمارے اندر جو حص سے شکر گزاری ہے، جب ہمیں کوئی احسان کرتا ہے، جب ہمیں ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، اعضاء و جوارح ہے، میں اچھے گھرانے سے ہوں، میرے اچھے ماں باپ ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، مجھے اچھی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، مدارس میں، حوزے میں پڑھنے کا موقع ملا، اور ساتھ ساتھ میں اتنی بڑی فضا مجھے دی، اچھے ملک مجھے نصیب کی، آسمان اور زمین نے مجھے سب سے اشرف المخلوق مخلوق بنایا۔ ان ساری نعمتوں پر جب انسان سوچتا ہے تو ایک چیز اسے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ مجھ جیسا انسان تو نہیں کہ میں تو خود اس کا محتاج ہوں، دوسرا بھی اس کا محتاج ہے، تو کس نے یہ ساری نعمتیں اسے عطا کی ہے؟ کیوں؟ تاکہ وہ اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ تو دوستو، ہمارے اندر موجود خود یہ حص سے شکر گزاری کہ ہم دوسروں کے دیے ہوئے نعمتوں پر جو شکر ادا کرتے ہیں، وہ چیز، وہ حص ہم اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ ہم جانیں اس کائنات کا خالق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ کہ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا نفع اور نقصان اس کوشچن کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی the connection of our benefit and loss to this question، یعنی ہمارے اور آپ کے نفع و نقصان اس کوشچن میں مضمر ہے۔ وہ کیا ہے؟
ہم اور آپ اگر 1,24,000 پیغمبر آئے اور کہے کہ دیکھو کل قیامت ہے، تمہارے اعمال اور حساب، تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جنہوں نے اچھا کیا اس کو جزا دیا جائے گا، جنہوں نے برا کیا اس کو سزا دیا جائے گا، اور ان سارے انبیاء نے کہا کہ کوئی خدا ہے، وہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، وہ لائق عبادت ہے۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کیجئے اس میسیج کو جب سنتا ہے کوئی شخص، تو اگر وہ احتمال کرے، وہ یقین نہ کرے، پورے 100% یقین نہ کریں، لیکن اگر وہ یہ احتمال دے کہ بھئی اگر ان کی بات صحیح ہو تو میرے لیے تو نقصان ہے، بہتر ہے کہ اگر ان کی بات پر عمل کروں تو میں فائدے میں رہوں گا، اگر ان کی بات صحیح نہ ہوا تو مجھے اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ان کی بات اگر فائدے میں ہو تو ان کی بات اگر صحیح ہو تو میں فائدے میں رہوں گا۔ تو ہر انسان یہ سوچتا ہے۔ تو اس کائنات پہ جب وہ اس فکر کو لے کر نیچے اترتا ہے زمین پر، تو ہندو کہتا ہے میں صحیح ہوں، عیسائی کہتا ہے میں صحیح ہوں، یہودی کہتا ہے میں صحیح ہوں، کمیونسٹ کہتا ہے میں صحیح ہوں، مسلمان کہتا ہے میں صحیح ہوں، اور اسی طرح سارے تمام مکاتب فکر اور تمام ادیان والے کہتے ہیں میں صحیح ہوں۔ تو انسان پڑھتا ہے ہر چیز کو، اور جب وہ اسلام کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اسلام کیا، دیکھو میرا خالق اس کائنات کا خالق ہے، میرا خالق اس زمین کا خالق ہے، میرا خالق اس آسمان کو بنانے والا ہے، مجھے بنانے والا کوئی تم جیسا شخص نہیں ہے بلکہ خالق کائنات ہے، تم سب سے اعلیٰ و کامل ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہے۔ تو انسان خود اپنے نفع و نقصان کو لے کر پہنچتا ہے کس تک؟ خالق کائنات کے بارے میں جانے۔ تو بس دوستو یہ سوال آپ لوگوں کی خدمت میں تھا کہ ہم کیوں خالق کائنات کے بارے میں جانیں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہوا، اس لیے کہ ہمارا علم اور آگاہی اور علم اور معرفت سے عشق اور محبت ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں جاننے پر مجبور کرتی ہے۔ دوسری چیز ہمارے اندر حص جو شکر گزاری کے حص سے شکر گزاری ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ ہم خالق کائنات کے بارے میں جانیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا نفع و نقصان اس کوشچن کے ساتھ ہے، ملا ہوا ہے، اس لیے ہم اپنے نفع و نقصان کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس ناطے ہم خالق کائنات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر اسی طرح کچھ کوشچنز اعتقادی کوشچن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ آئندہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ خدا شناسی اگر ہمارے پاس ہے، خدا کی معرفت اگر ہمارے پاس ہے تو اس کا اثر ہمارے زندگی پر کیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سب کے لیے یہ کلاس مفید رہی ہو۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، غریب غربا، یتیم فقراء کے لیے، اور بالخصوص امام زمان کے ظہور کے لیے دعا فرمائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔